अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम इंसान शो। आज के शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुनीर हुसैन दुग्गल साहब। आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? आपकी आवाज कम है राय साहब, अपना माइक चेक कीजिए प्लीज। जी आप बताइएगा, अब ठीक है? जी अब आवाज ठीक है। मेरे ख्याल है माइक ज्यादा डिस्टेंस पे आप लगा रहे हैं, शायद उस वजह से जरा आवाज कम हो जाती है। जैसे अभी आपने माइक करीब किया है तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक थी। मैंने चेंज कर लिया। जी जी कैसा रहा दिन आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा दिन रहा। जरा थोड़ा बिजी रहा क्योंकि 31 मई था और डिस्बर्समेंट हमारी लास्ट वीक में ज्यादा हो रही होती है। तो लोगों के चूंकि हम पैसा बेचते हैं लोगों को, और पैसा हमारी हर जगह के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो ऑक्सीजन के तौर पे हमारी इकोनॉमी में इस्तेमाल होने वाली चीज है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो कमिटमेंट्स हैं उनको हम मैक्सिमम पॉसिबल ऑनर कर सकें। बिल्कुल सही। तो आज का क्या टॉपिक सर आपने चूज किया है? जी मैं ये चाहूंगा कि आज आप अपना कोई भी टॉपिक ले लें, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो आप चाहें। बिल्कुल सही। तो आज का टॉपिक जो है वो दोस्तों आप भी हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें। और नॉर्मली जो है वो हम सोशल टॉपिक्स लेते हैं और इसके अलावा जो है वो हम बिजनेस के डिफरेंट शेड्स के ऊपर भी बात करते हैं। और आज जो है वो हम बात करेंगे बिजनेस के ऊपर ही कर लेते हैं सर। जी क्या जी ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। या हम किसी सोशल टॉपिक पे ही बात करें? एज यू विश सर। सही है। तो नॉर्मली जो है वो हमने देखा है कि जहाँ पे भी अ, हमारे लोग ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मैं चूँकि इस बिज़नेस से भी थोड़ा-सा मेरी वाबस्तगी है जॉब्स और एचआर के मामलात से। तो मैंने देखा है कि हमारे जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए थोड़ा-सा इंटरनेशनली जॉब के स्टैंडर्ड को मीट करना बहुत मुश्किल होता है। और उसी वजह से लेके हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे वो क्वालिफाइड होने के बावजूद वो रेलेवेंट जॉब्स जो हैं वो नहीं हासिल कर सकते। और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उनकी जो फ्लुएंसी इंग्लिश में नहीं होती या फिर उनके जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उनको इतना कैपेबल नहीं बनाता कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। और वो जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में उनको फुलफिल नहीं कर सकते। और कुछ हमारे ट्रेडिशन और पिछले जो हमारे तौर तरीके रहे हैं उनमें भी हमने काफ़ी गड़बड़ें की हुई हैं और उसकी वजह से भी दुनिया हमें कंसिडर ही नहीं करती कि हम भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं या एक अच्छे लेवल की जॉब कर सकते हैं। तो मैंने जो इस पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे पाकिस्तानी वो ऑड जॉब्स करते हैं, वो टैक्सियाँ चला रहे हैं यूके में, अमेरिका में, इधर-उधर, जब भी दुबई में इवन, तो उनके पास हाई पेड जॉब्स नहीं हैं या टॉप रैंकिंग जॉब्स जो हैं वो नहीं हैं।
تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اپنی نیشن کو، اپنے لوگوں کو کس طریقے سے وہ کچھ اصول، ضابطے یا وہ کیا کہتے ہیں کچھ ٹپس دے سکیں جن کی مدد سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کریں اور وہاں پہ اپنی جو جابز ہیں وہ ڈھونڈ سکیں اور وہ کر بھی سکیں۔ جی، تو آپ کے کیا سر اس حوالے سے آپ کی سروس بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ میں گزری ہے، آپ نے بے شمار اپنے ہاتھوں سے گزارے ہیں، ایچ آر کے سینئر لوگ بھی اور پلس جو جنرل امپلائی ہے وہ بھی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں کمی ہے پاکستانی سٹینڈرڈ کے مطابق اور پھر آگے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہم کیوں پیچھے؟ جی زبردست ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہماری نئی پود کے لیے کہ جو پہلے ایک کلچر ہوتا تھا ایف اے بی اے ایم اے وغیرہ کر کے آنا اور پھر نوکریاں حاصل کر لینا، اور اب وہ اس طرح کا کلچر نہیں رہا۔ اب جو کچھ بھی آپ پڑھ کے آئیں گے آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ کے پاس سکلز کیا ہیں۔ مجھے ایک بہت سینئر صاحب ملے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، تو ان سے جب میری گپ شپ ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہماری جو لوگ ملتے ہیں وہ یہی پہلے سوال ہوتے ہیں، جی آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو میری ان سے جب گپ شپ کے بعد انہوں نے میرے سے پہلا سوال کیا تو انہوں نے کہا جی آپ زبردست کام کر رہے ہوں گے یقیناً اور آپ زبردست پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ وہ ٹریڈیشنل ہو رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی اب سوال اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت سینئر آدمی تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ اگر تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ نیا ہو، جو نئے تقاضے ہیں، جیسے ابھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بینکنگ جا رہی ہے، ای کامرس ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ایون دیٹ کہ ہم جس میڈیا پہ بات کر رہے ہیں اس کا بھی تعلق پیورلی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہے۔ تو یہ جو دور حاضر کے تقاضے ہیں یہ اسکل بیسڈ ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے لیے تھیوریٹیکلی بھی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ تھیوری سے کام نہیں چلتا جب تک آپ اس کی پریکٹس بار بار نہیں کرتے، کیونکہ ان سب کا تعلق کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ ہے اور یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، آپ کو اسکل سیکھنی پڑتی ہیں اور ان کو بار بار کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں جی کہ میں نے بہت عرصہ پہلے ہمارا ایک خانسامہ ہوتا تھا، وہ بالکل چٹا ان پڑھ جس کو کہتے ہیں، وہ بندہ تھا، اس نے شاید 1-2 کلاس بھی نہ پڑھی ہوئی ہوں، لیکن وہ بہترین کمپیوٹر آپریٹ کرتا تھا اپنے موویز دیکھنے کے لیے۔ ہم لوگ جب چلے جاتے تھے تو وہ کمپیوٹر اس کی اسیس میں ہوتا تھا تو وہ بازار سے سی ڈی بھی لے آتا تھا اور اس کے اوپر چلا بھی لیتا تھا۔ اور ایک دن جب مجھے پتا چلا جی یہ مصروف جب فارغ ہوتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا غلام حسین ادھر آؤ یار، یہ مجھے ذرا چلا کے داؤ کیسے چلاتے ہو۔ تو آپ یقین کیجئے، حیران ہوں گے آپ بھی، تو اس نے مجھے کہا سر یہ جو ہے نا پتہ، یہ جو سی ڈی کو وہ پتہ کہہ رہا تھا، یہ اگر آپ اس کے اندر یہاں لگائیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ جا کے یہ دبائیں اس کو، اور یہاں سے یہ کھلے گا تو اس کو دبائیں، اور 2-3 دبائیں کے بعد اس نے سی ڈی چلا دی، جو کہ اس وقت ایک عام بندے کی سکلز یہ نہیں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو نئی جدت کے تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان چیزوں کو پریکٹس کر کے سیکھنا۔ یہاں آپ تھیوریٹیکل چیزیں پڑھے ہونا آپ کے لیے ضروری ہے کہ انگلش بیسک آتی ہو، اس کے میننگز آتے ہوں، وہاں یہ کام بار بار کر کے آپ کو سیکھ کر کرنے والا ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے بھی کل اس کے اوپر کافی اچھی بات چیت کی کہ اب وہ اے آئی جو ہے اس نے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا پڑھا لکھا ہونا اور جو نہیں پڑھے لکھے ان کا تقریباً برابر کر دیا ہے۔ جو پچھلا پڑھا ہوا تھا وہ گیا اب، کیونکہ اب آپ کے پاس تقریباً سارے ایپس کے اوپر اے آئی اویلیبل ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ بھی سوال آتا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹائپ کر دیتے ہیں تو وہ کئی دفعہ
मैं खुद कई दफा पढ़ता हूँ उसका आंसर, उसमें वो लिखता है कि मेरा ये ख्याल है कि आप ये सोच रहे हैं, या आपके लिखने का मतलब ये है, यानी यहाँ तक वो इसके ऊपर महारत रखता है। अच्छा, यकीनन मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब से जब ये बात हुई कि अब आप भी प्रोफेसर हम जैसे ही हैं, जैसे हम सीधे साधे से लोग हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी काम की बात की, क्योंकि जो जो डेफिनेटली अहले इल्म होते हैं, उनके साथ आप जितनी चाहे रफ गुफ्तगू भी कर ले, लेकिन फिर भी उनसे जो जवाब आता है वो बड़ा आपके लिए फायदेमंद होता है। तो वो कहने लगे, जी हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दुग्गल साहब, यकीनन आप जो इससे पूछेंगे वो आपको ये बता देगा, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि इसके पास जो जिसमें से इसने आपको जवाब बताना है, जिसको हम फैक्ट कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो किसी ने फीड भी करने हैं इसके अंदर। तो वो फीड करने वाले यकीनन अभी भी प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो हर फील्ड के मास्टर होंगे और दुनिया भर से होंगे, क्योंकि ये एक ग्लोबल विलेज है अब, और जहां जहां से भी वो इसके अंदर फीड कर रहे हैं, वो इसकी इंसानों की दी हुई इंफॉर्मेशन है, और जब कोई इससे आउटपुट चाहता है तो वो अपने जहन की सोच को इसके ऊपर टाइप करता है और वो उसके मुताबिक इसका जवाब दे देता है। जी, बहुत खूब आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। मेरे नज़दीक जो चंद चीज़ें जो मेरे इल्म में हैं, मैं वो सब साथियों के साथ शेयर करना चाहूँगा एक-एक करके। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एक अच्छी जॉब को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए और उसको फिर कंटिन्यू रखने के लिए जो चाहिए होती है, वो गुड कम्युनिकेशन स्किल है। अच्छा, हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो ये समझते हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ़ अच्छी अंग्रेज़ी बोलना है। तो ये ऐसा नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल में नो डाउट आपकी जो भी लैंग्वेज है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज चूँकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और ज़्यादा लोग इसको समझते हैं और बोलते हैं, तो इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो उसमें बोलने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सुनना है। हमारे जो कान हैं वो हम दूसरों को पेश करें और उनके दिल की बात सुनें, उनसे पूछें, जानें कि वो कहाँ स्टक हुए हैं। हमारे जो नीचे टीम काम करती है, अगर आप उसके साथ सही कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप सख्त मज़ाज होंगे, आप उनके साथ अच्छे तरीके से आपका दोस्ताना मरासिम नहीं है, तो फिर गैप बढ़ जाएगा। आप वो जान नहीं पाएँगे कि आपकी टीम का कौन-सा मेंबर कहाँ फँसा हुआ है और उसको क्या हेल्प चाहिए है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या-क्या टूल्स दरकार हैं, क्या-क्या अट्रैक्शंस चाहिए हैं उसको बेहतर करने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत काउंट करती हैं। तो दूसरों को सुनना, दूसरों के साथ अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना ताकि आप उनकी खुशियों को, उनके गमों को, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को, उनके तकलीफ़ों को और उनके तरक्की के रास्ते में, उनकी प्रोग्रेस के रास्ते में जो रुकावटें हैं, उनको आप समझ सकें और फिर समझने के बाद अगर आप हाई पोस्ट पे हैं, तो आपको उनको लीड भी करना है, उनको गाइड भी करना है, उनकी वो ज़रूरियात पूरी भी करनी है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो अहम पॉइंट है, जिसमें ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है, ये होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आप भी आम लोगों की तरह ही सोचते हैं। जिस तरह से आपका क्लर्क सोच रहा है, इसी तरह से आप सोच रहे हैं। जिस तरह से आपका मैनेजर सोच रहा है, इसी तरह से आप सोच रहे हैं। जिस तरह से आपका अकाउंटेंट सोच रहा है, उसी तरह से, उसी लेवल पे आप सोच रहे हैं, तो फिर वो इदारा कैसे तरक्की करेगा? बॉस बनने के लिए या सीनियर पोज़ीशन को अटेन करने के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि हम दूसरों से
ذرا بہتر سوچیں, دوسروں سے ذرا بہتر جو ہے وہ انداز اپنائیں, دوسروں سے بہتر کمیونیکیشن اور دوسروں سے بہتر انڈرسٹینڈنگ کا لیول ڈیولپ کریں. یہ سارا کچھ جب آپ کریں گے تو پھر ہی آپ پرابلمس کو سالو کر سکیں گے. یہ ٹیکنیکس ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جانیں اور ان تک پہنچے اور معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنا آتا ہو, پرابلم فائنڈنگ پہلے آتی ہو, پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کر سکیں. جب پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کو سالو کریں. آئیڈینٹیفیکیشن کے اپنے طور طریقے ہیں اور سلوشن جو ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں, یونیک ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر دفعہ ہر بندے کے لیے ایک ہی سلوشن نہیں ہوتا. تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر لوگوں کی جو ہمارا سٹاف ہوتا ہے, ہر ممبر کی جو انڈرسٹینڈنگ پاور ہے وہ فرق ہے, اس کی ایلیجیبلٹی اس سے متاثر ہو جاتی ہے, اس کی کارکردگی جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے, اور ہر بندے کی جو ایفیشنسی لیول ہے وہ اس طرح سے ایک جیسا نہیں ہوتا. جتنی مرضی کوشش کر لیں, جو 10 پوزیشن والا بندہ ہے 1 سے 10 پہ, جو 10 والا ہے وہ 10 پہ ہی رہے گا, 8 والا ہے وہ شاید آپ کی کوشش سے 9 پہ چلا جائے, جو 5 والا ہے وہ ہو سکتا ہے 6 پہ 7 پہ 8 پہ چلا جائے. تو کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن لوگوں کو بہت زیادہ اپ گریڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کے سٹیپس ہیں, رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے, جتنا ایزیلی وہ ڈائجسٹ کر سکتا ہے, جتنی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتا ہے, اس کو مختلف مراحل میں آگے لے کے جانا چاہیے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تیسرے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں ہمیں جوائن کیا ہے چارلی صاحب نے. چارلی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ اور اچھا ٹھیک ہے. آپ تو میں سمجھ گیا آپ نے اپنا نام بھی لکھا ہے, آنسی گوندل. ہوپ فلی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی, طبیعت صحیح ہوگی. تو کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں اس ٹاپک پہ بات کرنا تو ہمیں جوائن کیجئے, لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, اور ہمارے ساتھ ماہرین بھی موجود ہیں, اور ان ماہرین کا نام ہے محترم منیر حسین دگل صاحب. تو اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس کا کسی بھی ٹاپ ریٹڈ آفیسر کے لیے, باس کے لیے, مینیجر کے لیے, یا اس سے اوپر ڈائریکٹر کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس تیسرے پوائنٹ پہ زیادہ اس کا فوکس ہو, اور وہ ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سکلز. لوگوں کو مینج کرنا, کام کو مینج کرنا, ورکنگ آورز کو مینج کرنا, ٹائم ٹیبل کو مینج کرنا, لوگوں کی بیماری, چھٹی درخواستیں, بانے بازیوں کو, اور لوگوں کی سائیکالوجی کو مینج کرنا, اور ان سے ایک مثبت کام کرانا اور ٹارگٹ اچیو کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. یہ ٹاپ رینکنگ کسی بھی آرگنائزیشن کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ جب تک نہیں آئے گا تب تک بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو منیر صاحب کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ بھی بات کریں, تو پھر میرے پاس کچھ مزید پوائنٹس بھی ہیں, ان پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں لیڈرشپ پہ. جی, میں تھوڑا سا شاید سگنل پرابلمز آ رہی ہے تو اس وجہ سے بات آپ کی صحیح سن نہیں پایا ہوں, لیکن جہاں تک انیشیلی میں نے آپ کی بات سنی تو آپ نے بڑی زبردست بات یہ کی ہے کہ بیسیکلی یہ انسان میں سکلز ہونی چاہیے, انٹرپرسنل سکلز جن کو کہتے ہیں, کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہیں, کن سے آپ نے کام لینا ہے, کون آپ کو رپورٹنگ ہے یا آپ کن کو رپورٹنگ ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھنا,
और उनकी तवक्कुआत के मुताबिक कोशिश करना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बनती हैं, उसके मुताबिक काम करना लाजम होता है। क्योंकि कई दफा आपके इनोवेटिव आइडियाज बड़े अच्छे लगते हैं मैनेजमेंट को और वो उसके ऊपर काम भी कर देती है, लेकिन अक्सर औकात अगर आप सजेशंस देते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप काम नहीं करते हैं, तो स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर नहीं चलती बात, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर या एक कमर्शियल लाइफ होती है और कमर्शियल लाइफ बड़ी जालिम लाइफ का होना, आपके हार्ड वर्क का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा टारगेट ओरिएंटेड होती है या रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब होती है। तो इसलिए ये स्किल्स का सीख कर रिजल्ट लाना बहुत जरूरी होते हैं। आपने हैं कि जो बोलता बहुत है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त है, हालांकि एंटायरली इसके डिफरेंट है कि जो सुनता बड़े ध्यान से है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स मुनीस साहब का इंटरनेट जो है वो फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमारा चौथा पॉइंट है वो है टेक्निकल एक्सपर्टीज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। यानी जो हमारा फील्ड है, हम फाइनेंस से तल्लुक़ रखते हैं या मैनेजमेंट से तल्लुक़ रखते हैं या हम प्रोडक्शन से तल्लुक़ रखते हैं, जो भी हमारा फील्ड है, उस फील्ड में हमारी कितनी एक्सपर्टीज हैं, उस फील्ड के अंदर हमारी कितनी जो है वो हमने प्रैक्टिकली कितना काम किया हुआ है, उस फील्ड के अंदर जो है वो हमने किस लेवल तक खुद डूबे हुए हैं, हमारा इल्म कितना है, हमारा तजर्बा कितना है, हमने खुद कितनी मार खाई हुई है। अगर हम अपने फील्ड के माहिर होंगे तो फिर हम अपने से नीचे जो हमारा स्टाफ है उसको हम चेक भी कर सकेंगे और हमें उनको गाइड करने में भी आसानी रहेगी। अगर हम टेक्निकली खुद साउंड नहीं है, हमारे पास बुकिश नॉलेज है, तजर्बा नहीं है, फील्ड का महारत नहीं है, हम नफ्सियात को भी नहीं जानते, तो फिर जो नीचे वाले मुलाजमीन हैं वो आपको डिसीव कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं और आपको उन पे ट्रस्ट करना पड़ता है, उनकी बात को मानना पड़ता है, बेशक वो सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो गलत किसी चीज़ के बारे में, किसी इशू के बारे में गलत रिपोर्ट भी करेंगे तो आपको उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का नॉलेज चाहिए। तो जितना अच्छा तजर्बा होगा, जितना फील्ड में मार खाई होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, उतना ज्यादा हम अपने इन मामलात को बेहतर चला सकेंगे और इस पे कंट्रोल हासिल कर सकेंगे और अपनी टीम से बेहतर परफॉर्मेंस ले सकेंगे। तो इसके बाद जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम कितना अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारी अब्जॉर्ब करने की पावर कितनी है, हमारी ये सलाहियत कितनी है कि हम दूसरी चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, नई स्किल्स को अडॉप्ट करें, नई टर्मिनोलॉजीज को अडॉप्ट करें, नए तरीके जो आ गए हैं मार्केट के अंदर। हमने MBA किया 20 साल पहले, तो अब जो नए ट्रेंड्स हैं, नए तरीके हैं, नई स्ट्रेटजीज आ गई हैं, इस इल्म के अंदर जो इजाफा हुआ है, क्या हमने उसको अडॉप्ट किया या नहीं किया? हम अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अपना माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग स्टाइल होता है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। हम क्या लोगों के साथ घुल मिल कर उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके बिहेवियर को समझते हैं और उनकी स्किल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। कहीं हमने गलत स्किल के बंदे तो नहीं भर्ती कर लिए, जो हम काम करना चाहते हैं उसमें उनकी स्किल ही नहीं है, उसके अंदर वो
पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे अगर कोई नया एम्प्लॉई आपने अभी हायर किया है, तो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में आपको उसका सीवी और उसकी डिटेल्स और इवन कंपनी जो है वो बता रही है कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपकी कंपनी में आता है तो यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट फर्क है, यहाँ का जो तरीकाकार है वो फर्क है, उसको अडॉप्ट करने में, उसको अपनाने में, उसको सीखने में, उसमें महारत हासिल करने में उसको टाइम लग जाता है, और वो टाइम जो है वो देना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, 2 3 4 महीने 6 महीने, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एम्प्लॉइज को एक प्रोबेशन पीरियड देती हैं इसी मकसद के लिए, ताकि वो इन टेक्निकल चीजों को वो उस पर ग्रिप हासिल कर ले। और अगर हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, हम घुल मिल जाएं, तो हम अपने स्टाफ की एबिलिटीज को और सलाहियतों को बेहतर अंदाज में जान सकते हैं, और जानने के बाद उनसे बेहतर तरीके से हम काम ले सकते हैं। जी जी इब्राहिम साहब, असल बात यही है कि इंसान जब इस तरह से सिलेक्शन के दौरान सिलेक्ट किया जाता है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत फायदा होता है, और जो बंदा जॉब करने के लिए आता है उसको भी उसका बहुत फायदा होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, कभी हमें इससे वास्ता पड़ता रहता है अक्सर, कि कुछ बंदे वो पर्ची लेके आ जाते हैं, लेकिन जब उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो फिर थोड़े अरसे के बाद उनको एहसास होता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी ग्रोथ मुमकिन नहीं होती, उनको वो काम समझ नहीं आता, उनमें वो स्किल्स नहीं होती हैं, वो कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं जो उस जॉब को सर्टेन कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है, उसके बगैर वो काम हो नहीं सकता। अभी वेरी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास जो अटर्नीज होते हैं वो यूनिवर्सिटीज से रेफर होते रहते हैं, और हम ये फैसिलिटी यूनिवर्सिटीज को या अपने जानने वाले लोगों को डेफिनेटली देते हैं, और हक है उन बच्चों का कि जो पढ़ के आते हैं तो उनको इंटर्नशिप की फैसिलिटी दी जाए। तो मेरे पास एक बच्ची आई, वो ये समझ रही थी कि शायद यहाँ हमारे यहाँ कोई अकाउंटिंग का फाइनेंस का काम होता है, और वो अकाउंटिंग फाइनेंस के में कुछ सीखना चाहती थी। हम फाइनेंशियल मार्केटियर्स हैं, तो जब वो हमारे पास आई और उसको हमारे काम की नोयत पता चली, तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो अपसेट हो गई। 5 वर्किंग डे होते हैं हमारे हफ्ते में, तो अगले जब मंडे को आए तो मैंने छठे दिन उसको पूछा, मैंने कहा बेटा आप 2 दिन बड़ी एक्टिव थी, तो अब आप में वो एनर्जी नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? तो वो कहने लगी सर मैं तो दरअसल हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, और मैं सीखना चाहती थी बेसिक नॉलेज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का। तो आप तो सेल का काम करते हैं, यानी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचने के लिए जो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है वो आपके यहाँ काम है, तो मैं यहाँ पे मिसफिट हूँ। तो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, मैंने कहा बेटा आपने बहुत जल्द ये डिसीजन लिया है कि आपने हमारे पास 6 हफ्ते या 8 हफ्ते रहना था, और उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आना था और कोई फायदा नहीं होना था, आपने हफ्ते के बाद इसको भांप लिया है कि ये आपसे रेलेवेंट काम नहीं है, और हम भी मजीद आपके ऊपर टाइम नहीं जाया करते, और आपको भी टाइम नहीं जाया करना चाहिए। या आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करें जहां डिजिटल से रिलेटेड काम होता हो, या प्योरली फाइनेंस एंड अकाउंट्स होता हो, ताकि आप जिस मकसद के लिए आई हैं वो आपका मकसद पूरा हो सकता हो। अब चूंकि जमाना बदल गया है, लोगों की सोच भी बदल रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है, और सोच का गहरा तल्लक है आपके काम के साथ और आपके फ्यूचर के साथ। अगर किसी को ये सोच अब आने लगती है कि मैं जो काम कर रहा हूं मैंने इसमें एक्सेल करना है, तो फिर उसको ये समझना चाहिए कि जहां मैं काम कर रहा हूं ये मुझे एक्सेल करने देगा, या जो कंपनी किसी को हायर कर रही है वो ये सोच के कर रही है कि ये बंदा मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, कमाल कर देगा, और वो जब उसको हायर कर चुकी होती है तो फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ये इंटरव्यू में बड़ा जबरदस्त था, प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर पाएगा। तो वो प्रोबेशन पीरियड जिस तरह से आप फरमा रहे थे 3-4 माह के अंदर ही दोनों पार्टीज को पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। जो एम्प्लॉई है वो कंपनी को गेज कर लेता है, और जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉई को गेज कर लेती है,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. کئی دفعہ لوگ کسی کو اوبلائز کرنے کے چکر میں اس کو لنگر آن بھی کرتے ہیں, تو وہ بھی بوتھ پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے, کہ امپلائی کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ اس کیپیبل نہیں ہے, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس ضرورت کو میٹ نہیں کرتا ہے, لیکن وہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اور کمپنیز کے لیے بھی بینیفیشل وہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کو اوبلائز ضرور کر رہی ہوتی ہیں, جس صاحب کی پرچی لے کے آئے ہوتے ہیں ان کو وہ منہ دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں ان کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ سفر ہوتے ہیں, اور لانگ ٹرم پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک بیسٹ ہونیسٹی کے ساتھ امپلائر کو بھی کسی کو امپلائی لیتے ہوئے سوچنا چاہیے, اور اس کے پیرامیٹر سے شیئر کرنے چاہیے, اور ان کے جو چیکس ہوتے ہیں جو گروز لگاتے ہیں انٹرویوز کے دوران وہ ضرور لگانے چاہیے. اور امپلائی کو بھی کئی دفعہ جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے اندر وہ میک اپ کرتا ہے چیزوں کا, ایگزیجوریشن کرتا ہے, اوور چیزیں کرتا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ یاد رہے کہ اس کو پریکٹیکلی آ کر وہ کام کرنا ہے, اور جب کر کے دکھانا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح سے لوگ کہتے ہیں جی, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ چھلانگ مارتے ہوتے ہیں, اور چھلانگ مارنے والے لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں جی میں 5 فٹ کی 10 فٹ کی چھلانگ مار لیتا ہوں. تو وہ کئی دفعہ وہ جو ان کو انٹرویو کرنے والے وہ کہتے ہیں آ جاؤ ذرا چھلانگ مار کے دکھاؤ. تو کہنا اور پریکٹیکلی چھلانگ مارنا دونوں کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. بالکل یہ ایگزیکٹلی بزنس کے اندر جب کمرشل لائف کے اندر آپ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ بولنا کم ہے اور کرنا زیادہ ہے. جس طرح جس کو عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں انڈر کمیٹڈ اوور ڈیلیور, کیونکہ اگر آپ کمٹ کرتے ہیں تو جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں, ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کی باتوں کو لکھتے جاتے ہیں, اور جب آپ کو وہ جاب کے اوپر رکھ لیتے ہیں تو پروبیشن کے اینڈ میں وہ آپ کو باتیں یاد کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا تو تب آپ نے یہ چیزیں کہی تھی کہ میں کر لیتا ہوں یا کر کے دکھاؤں گا, تو اب آپ ذرا کر لیجئے گا, پروبیشن آپ کا بہت قریب آ رہا ہے. اور یاد رہے کہ یہ پروبیشن میکسیمم 2 بار ایکسٹینڈ ہوتا ہے, ایک بار بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے, جس کو بہت فیور لوگ کرتے ہیں اس کو 2 بار ایکسپینڈ کر دیتے ہیں, لیکن اس ایکسٹینشن کے بعد یا اس امپلائی کو پکا کرنا ہوتا ہے یا اس کو پھر جاب سے نکالنا پڑتا ہے. یہ HR رولز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں. تو اس لیے دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بہیو کرنا چاہیے کہ لانگ ٹرم ون ون ہو, نہ کہ شارٹ ٹرم وہ جو کمپنی انٹرویو کر کے نوکری رکھنے والی ہے وہ رکھ تو لے لیکن چلا نہ پائے, جو نوکری لینے والا ہے کہ وہ اپنی جگلنگ سے شعبدہ بازی سے سلیکٹ تو ہو جائے لیکن وہ کر نہ پائے. تو دونوں کے لیے وہ مفید نہیں ہے لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں یہ مفید نہیں ہوتا. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست جملے ادا کیے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جب بندہ پروبیشن میں ہوتا ہے کوئی بھی امپلائی, تو وہ اپنی اہلیت سے کہیں زیادہ اپنی سکت سے, اپنی سکل سے, اپنی ایبلٹیز کو میکسیمم پہ رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی پرفارمنس جو اس وقت ہوتی ہے وہ جیسے ہی وہ پکا ہو جاتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اب تو میں پکا ہو گیا ہوں, تو اس کی پرفارمنس جو ہے وہ 90% سے 70% پہ آ جاتی ہے. تو انڈر پریشر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, پروبیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, پوری توانائی ہماری لگ رہی ہوتی ہے, ساری صلاحیتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ڈر خوف بھی ہوتا ہے, اور یہ ثابت بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے انٹرویو میں یہ باتیں کی تھیں تو اب ہم نے وہ کر کے دکھانی ہے. تو پروبیشن کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر تو بڑی ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو گراف تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور وہ نیچرل گراف ہوتا ہے. اس کو یعنی جو پروبیشن کا پیریڈ ہے اس کے اندر جو پرفارمنس ہے اس کو آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کاؤنٹ کریں کہ وہ 20% آلموسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. جب بھی بندہ اپنی نارمل روٹین میں کام کرے گا تو وہ پھر پرفارمنس تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اگلی جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کریٹیوٹی اور انوویشن.
اب جو ٹیم ہوتی ہے نیچے، عام طور پر وہ کوشش ہر ادارہ کرتا ہے کہ ایکسپیرینسڈ لوگوں کی ٹیم ہو. وہ بابے بیٹھے ہوتے ہیں 50 سال کے، 60 سال کے، کوئی ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے، کوئی ریٹائرمنٹ سے 5 سال پہلے. ان کی کوالیفیکیشنز پرانی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کے زمانے کا علم پرانا ہو چکا ہوتا ہے اور کافی حد تک ان کی صلاحیتیں بھی پرانی ہو چکی ہوتی ہیں. ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ انوویشن نہیں کرتے. وہ اپنی اسی ایک سم سارٹ آف رٹا ہوا جو پروسیجر ہوتا ہے کام کا، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ روبوٹک لائف پہ چلے جاتے ہیں. لہذا جو انوویشن ہوتی ہے اس کا وہ ساتھ نہیں دے سکتے. ذرا سی تبدیلی آئے گی، کمپنی کو ذرا سا بڑا، ذرا سا ڈفرینٹ، ذرا سا یونیک قسم کا کوئی کانٹریکٹ مل گیا تو وہ ٹیم جن کے اوپر وہ تکیہ کر کے بیٹھے تھے وہ فیل ہو گئی، کیونکہ وہ انوویٹو نہیں ہے. وہ اپنی سکلز کو اپ ڈیٹ نہیں کرتی، مارکیٹ کے مطابق نہیں چلتی. جو ٹیکنالوجی چاہیے، اب ٹائپ رائٹر والی جو سکل ہے وہ اب نہیں چلتی، کیونکہ اب کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے اور کمپیوٹر میں بھی اے آئی کا دور آ گیا ہے. تو جب جو صرف کمپیوٹر چلانے والے ہیں وہ بھی نہیں چلتے. تو یہ جتنی انوویشنز ہیں اور کریٹیوٹی ہے، یہ اپنی ٹیم کے اندر رکھنا، پیدا کرنا، اسے کنٹینیوسلی اپ گریڈ کرتے رہنا، نئی مارکیٹس، نئی ٹیکنالوجیز، نئی سکلز کے اوپر کام کرنا، اپنی ٹیم کو اپ ڈیٹ رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. تو اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ٹیم ورک اور کولیبریشنز ہیں. ٹیم ورک جیسا کہ ابھی اس پہ بات کی ہے، پچھلے تقریباً سارے جو ہمارے پوائنٹس تھے وہ ٹیم ورک کے اوپر ہی ہیں. تو ٹیم ورک اٹ سیلف بڑا ضروری ہے کہ ٹیم کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سیم پیج پہ ہوں. سیم پیج پہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو یا اپنی پروڈکٹ کو سمجھتے ہوں. اگر سیلز کی ٹیم ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، اکثر میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت سارے سیلز کے لوگ میں نے دیکھے، ایون جو مینجمنٹ ہے لیول کے لوگ ہیں، مینیجرز ہیں، وہ بھی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ان کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی. چند ڈیپ کوسچنز کریں تو انہیں نہیں پتا ہوتا، وہ اس کو رپلائی نہیں کر سکتے. تو جو آپ کی پروڈکٹ ہے یا آپ کا جو بھی پروجیکٹ ہے، جس طرح کا بھی پروجیکٹ ہے، اگر آپ کنسٹرکشن میں ہیں تو اور طرح کا پروجیکٹ ہوگا، اگر آپ سیلز میں ہیں تو اور طرح کا پروجیکٹ ہوگا. تو ان اپنی پروڈکٹ یا پروجیکٹ کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونا اور اپ ٹو ڈیٹ نالج ہونا یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم اپنی ٹیم کو یہ نہیں سکھا پائیں گے، سمجھا پائیں گے اور ان کو وہ تمام انفارمیشن جو چاہیے ہیں مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے، وہ اگر ہم انہیں نہیں دے پائیں گے، وہ صلاحیتیں نہیں دے پائیں گے، وہ ٹیکنالوجی نہیں دے پائیں گے، وہ طریقہ کار نہیں دے پائیں گے، تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم اس پروجیکٹ میں یا اس پروڈکٹ کو سیل کرنے میں، لانچ کرنے میں ہمیں مشکل ہوگی. تو اسی طرح سے نیکسٹ جو ہمارا، کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو میں ان کو جلدی کمپلیٹ کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹائم کے اندر ان چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ بھی سوال کر سکیں یا کامنٹ کر سکیں. ٹائم مینجمنٹ ہے اور آرگنائزیشنل سکلز ہیں. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے. ٹائم کے اوپر اس کو مکمل کرنا، اس کے پروسیس کو، اس کا جو کمپلیشن پروسیس ہے، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4، سٹیج 5، معذرت چاہتا ہوں. تو یہ جو سٹیجز ہیں ان کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کرنا اور پھر الٹیمیٹلی اس کو ایک خاص ٹائم کے اوپر مکمل کرنا، جو ٹائم کسی دوسری آرگنائزیشن یا کمپنی یا بزنس اونر کے ساتھ ہم نے طے کیا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو کمپلیٹ شکل میں دے کر اس کے لیے ہینڈ اوور کرنا جسے کہتے ہیں. یہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر
ہماری ٹیم کی جو ٹائم مینجمنٹ سکلز ہیں وہ کمزور ہیں تو ہم اپنے پروجیکٹ کو کبھی بھی ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور اگر ٹائم پہ ڈیلیور کر بھی دیں تو اس کے اندر خامیاں بہت رہ جاتی ہیں، اس کی کوالٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، جو ریکوائرڈ کوالٹی ہے وہ ملنا ممکن نہیں رہتا۔ تو یہ جو آرگنائزیشن کی سکلز ہیں وہ دو سطح پہ ہم نے امپروو کرنی ہے، ایک ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کہ جو پروجیکٹ ہے وہ اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ کوالٹی اس کی برقرار رہے۔ تو اگر ہم اپنی ٹیم کو ان دو امور میں باقاعدہ گائیڈ لائن دیتے رہیں گے، ان کو ٹرینڈ رکھیں گے، انہیں کیپیبل بناتے رہیں گے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں اجاگر رکھیں گے، تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ ایمپتھی۔ ٹیم کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، کوئی بڑی سیلز لینی ہو، سیلز کو بوسٹ کرنا ہو، تو وہاں پہ آپ کا جو سٹاف ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، اس کا مینٹل لیول، اس کا ایموشنل لیول، اس کی ابیلٹیز اور ان سب کو موٹیویٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی ٹیم ڈی موٹیویٹ ہو جائے گی تو ہم اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ رہیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے تو ہم ان کی سکلز کو، ان کی موٹیویشنز کو اور ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو انہانس کریں، اور اگر وہ نہیں ہو پا رہی تو پھر ہم فوری طور پر اس کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹائملی ڈیلیور ہو سکے۔ تو آخر میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریزیلینس اینڈ اسٹریس مینجمنٹ سکلز۔ کہ جب آپ کوئی بڑا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر کوئی ڈفرینٹ یا یونیک پروجیکٹ جو پہلی دفعہ آپ کر رہے ہیں، تب آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، مینجمنٹ کا پریشر ہوتا ہے، کوالٹی کا پریشر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ کا پریشر ہوتا ہے۔ چیز کو آپ نے تیار کرنا ہے، آپ نے کبھی پہلے کی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور اس کو ٹائم پہ ڈیلیور بھی کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں سٹریس کریٹ کرتے ہیں۔ اس سٹریس کو اگر ہم صحیح، جو پچھلے ہم نے 9 پوائنٹ تقریباً ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ 10واں پوائنٹ ہے، تو وہ 9 پوائنٹ اگر ہم صحیح طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اوپر عمل کریں تو ہمارے پاس یہ جو سٹریس ہے یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ یا 2 پوائنٹ یا زیادہ پوائنٹ چھوڑ دیں، اس میں ہم کمزور ہوں، اس میں ہماری جو اسکل ہے یا ابیلٹی ہے وہ ذرا کم ہو، اس پہ ہماری توجہ کم ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں یا تو کوالٹی پہ کمپرومائز کر جائیں گے، یا پھر ہم ٹائم پہ اپنا پروجیکٹ یا اپنی پروڈکٹ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ منیر صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، اوور ٹو یو۔ آپ کا مائک بند ہے سر، کھول دیا۔ پرفارمنس اور ریزلٹس آپ نے بتایا ہے جی کہ کچھ خصوصی باتیں جو ہیں ٹیم کی ان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، جس میں ٹیم ورک جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو میں اس بات کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں آپ کی بات میں۔ ٹیم ورک میں ہم عام طور پہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں سے سب طرح کے ریزلٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک ہی طرح کے ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی طرح کا کام ان سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ٹیم کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف کیپیبلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ کون سا بندہ کون سا کام ٹیم میں بہتر پلے کر سکتا ہے،
تو ایک زبردست قسم کی سینرجی ڈیولپ ہوتی ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آفس ورک بڑا اچھا کرتے ہیں, جو فائلز پریپریشنز ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں, ان کی پریزنٹیشن بہت زبردست ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آفس کا کام پسند نہیں ہوتا, لیکن وہ آؤٹ ڈور کے شہزادے ہوتے ہیں, ریزلٹس لانے کے, کیس لے کر آنے کے, سیلز کلوز کرنے کے, جنریٹ کرنے کے, پروسیس کمپلیٹ کرنے کے. تو ہمیں اپنی ٹیموں کے اندر یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے کہ سے کہ 6 8 10 لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں, تو کون سا بندہ کون سا رول پلے بہتر کر سکتا ہے. جب ہم جو ٹیم مینیجرز ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, یہ چیز کو بانپ جاتے ہیں تو ان کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں کچھ تو خدا داد سہلیتیں ہوتی ہیں سب کے ساتھ اپنی اپنی اللہ کی دی ہوئی, اور کچھ ہم پالش کر سکتے ہیں جس کی سروسز میں اور آپ بھی دیتے ہیں. جو ٹریننگ سیشنز ہیں, جو کوچنگ ہیں, یہ بڑا رول کرتی ہے. MBA جب کر کے آتے ہیں یا ریلیونٹ جو بھی ان کی سٹڈیز ہوتی ہیں, لیکن وہ جب پریکٹیکل کے بعد ان کا رینیول ضروری ہوتا ہے. وہ باتیں ان کو یاد کرانا جو انہوں نے پڑھی تھی بائی بکس, جو چیزیں سیکھ کر آئے تھے وہ, تو وہ کچھ تھوڑا بہت تھیوریٹی اور پریکٹیکل میں ہر جگہ کے اوپر فرق بھی ہوتا ہے. تو جب ٹریننگ سیشنز ہم کرتے ہیں تو ہم انہی 8-10 ایریاز جو آپ نے بیان فرمائے ہیں, ان میں ہم ان کی ٹیوننگز کرتے ہیں. آپ ایک گاڑی چلاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی کچھ پارٹس کو چیک کرنا, ان کی پرفارمنس چیک کرنا, اور ان سے ان کی اگر ضرورت ہے تو ریپیئر مینٹیننس کرنا ضروری ہے. اس طرح سے ہیومن بینگ کی بھی کچھ عرصے کے بعد کچھ چیک اپ ضروری ہے کہ کون لوگ جو ہیں ان میں کیا کمیاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں, اور اس طرح سے ان کی جو خامیاں ہیں ان کو ہم دور کر سکتے, اور جو خوبیاں ہیں ان سے مزید فائدہ لے سکتے. ان کے لیے بھی وہ مفید ہوتی ہے, اور جو ان کے ٹیممیٹس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں. اور اوور آل یہ ساری باتیں اس آرگنائزیشن کے لیے ہے, تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم انڈیویجول اور جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ دونوں کی گروتھ ہوتی ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ کیجولی آن جاب ٹریننگز کریں, اور کچھ اس طرح سے آرگنائز ٹریننگز کی جائیں کہ وہ لوگ کہیں ان کے لیے ٹریننگ 1 دن 2 دن 4 دن کی ارینج کریں, کہیں سیر و تفریح کا پروگرام ان کا اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہاں بیچ میں کچھ ٹائم ان کی ٹریننگز کی جائے. اچھا, ٹریننگ بھی 2 قسم کی. محترم منیر حسین دگر صاحب ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں, اور آج کا شو جو ہے وہ تقریباً 48 منٹ آلریڈی اپنی لمٹ کراس کر چکا ہے. آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. راجہ پاکستانی کو منیر حسین دگر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.